السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 19 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور منظور شدہ دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ سورۃ البقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے اور سورۃ آل عمران میں اسلام پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ایمانیات کا تذکرہ ہے، درمیان میں آیت بر، اس میں بھی ایمانیات کی بات کی گئی، اور آخری آیات میں بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں بھی ایمانیات کی بات کی گئی، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کو ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آگے آیت آئے گی وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرے گا اس کی جانب سے اللہ کے ہاں منظور نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر باہمی ضد اور سرکشی کے سبب۔ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، غلط راستوں پر مڑ گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، تو ان کا اصلی روگ کیا تھا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد، سرکشی، کجی، ٹیڑھ، غالب آنے کی امنگ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ارج ٹو ڈومینیٹ، وہ تھی ان لوگوں کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اختلاف کر رہے تھے۔ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الحساب، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب، کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے، اللہ کو حساب لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ خَاجُّوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ سے حجت بازی کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو آپ کہہ دیں کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے دو ٹوک انداز میں یہ آخری بات کہہ دیں کہ ہم نے تو اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دیا، ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے جو صراط مستقیم ہے، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، جس پگڈنڈی پہ مڑنا چاہتے ہو مڑ جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو گر جاؤ، لکم دینکم ولی دین، سورۃ کافرون میں آتا ہے نا، ہم تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود اور نصارہ، اور امیین سے بھی کہ کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو، یعنی کہ جس طرح ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے، کیا تم بھی اسی طرح سر تسلیم خم کرتے ہو، تابع ہوتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسی طرح اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچا دیا، اللہ کی دعوت ان تک پہنچا دی، اللہ کی آیات پڑھ کر سنا دی۔ اب قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا اپنا اختیار ہے، ان کی چوائس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، وہ خود ان سے حساب کتاب کر لے گا۔ آپ کے ذمے جو فرض ہے آپ اس کو ادا کرتے رہیں، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، اب معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوگا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جو انسانوں میں سے عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ انصاف کی بات عام طور پر لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ الحق مرون، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ اردو میں ہم محاورہ بولتے ہیں نا کہ سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے، تو بہت سے مواقع پر انسان کو صرف حق گوئی کی وجہ سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ پھر عدل اور قسط کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اللہ خود قائم بالقسط ہے، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں جو عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کو قتل کریں جو حق کی آواز اٹھائیں، جو سچ کی آواز اٹھائیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی قتل کرے فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہاں خوشخبری کا لفظ طنز کے طور پر آیا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ جیسے قریش کو یہ زعم تھا کہ ہم کیونکہ خدام کعبہ ہیں اور ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں حج کے لیے، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو ہماری ان خدمات کے عوض ہمیں بخش دیا جائے گا۔ فرمایا ان کے سارے اعمال حبطت، ضائع ہو جائیں گے۔ اگر تو صحیح یہ پورے دین کو اختیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ خیرات اور بھلائی کے بڑے سے بڑے کام بھی اگر انہوں نے کیے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے ادارے قائم کر دیے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ پیٹ پھیر لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، یعنی کتاب کو مانتے بھی ہیں لیکن کتاب کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ان کی ڈھٹائی کا اصل سبب ان کے من گھڑت عقائد ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب پر ایمان ہے تمہارا تو عمل کیوں نہیں ہے؟ اس میں تو لکھا ہے کہ سود حرام ہے اور تم سود خوری پر کمر بستہ ہو، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام کیوں نہیں جانتے؟ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے۔ جب یہ عقیدہ ہو انسان کا تو پھر وہ کیوں دنیا کا نقصان برداشت کرے گا؟ پھر تو وہ کہے گا نا بابر بعیش کوش کے عالم تو وارا نیست، پھر تو حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جیسے بھی دنیا کا عیش حاصل کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اور یہی عقیدہ در حقیقت ایمان بالآخرہ کی نفی کر دیتا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو یہ گھڑتے رہے ہیں۔ اس طرح کے جو عقائد اور نظریات انہوں نے گھڑ لیے ہیں تو دین کے معاملے میں یہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے تو ایسی کوئی ضمانت نہیں دی، تورات لاؤ انجیل لاؤ، کیا کہیں ایسی کوئی بات لکھی ہے؟ یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے اب تم دین کے اندر بے دین ہو گئے ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ابھی تو یہ بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں بنا رہے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، لیکن یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ایک ایسے دن ہم ان کو جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر جان کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہے۔
جو بھی وہ عمل کر کے آیا ہے، اچھا کر کے آیا ہے، برا کر کے آیا ہے، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اب دیکھیں، آپ امتحان میں پرچہ دیتے ہیں تو جیسا پرچہ اٹیمپٹ کریں گے ویسا ہی نمبر ملیں گے۔ اگر آپ اچھا پرچہ دیں گے تو اچھے مارکس ملیں گے، بہت اچھا پرچہ دیں گے تو آپ ٹاپر میں بھی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ پیپر خالی چھوڑائیں گے یا غلط سلط الٹے سیدھے جواب لکھائیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ پیپر بھی، نمبر بھی ایسے ہی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ فیلئر قرار پا جائیں۔ تو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو ان پر تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے بدلہ ملے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں سب خیر ہے، یعنی ساری خیر اور خوبی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ بعض اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ پیچھے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 کو یاد کریں کہ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، وتولج النہار فی اللیل، اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا ہے۔ انڈے میں جان نہیں ہوتی لیکن اسی میں سے زندہ چوزہ برآمد ہوتا ہے، اور زندہ مرغی میں سے انڈا برآمد ہوتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان نہ بنائیں کافروں کو اپنے دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اولیاء ایسے قلبی دوست کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہوتے ہیں۔ کفار کے ساتھ ایسا تعلق اختیار کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ظاہری رویہ رکھ سکتے ہیں، تہذیب کا، شائستگی کا، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے میل ملاقات بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن دلی محبت جو قلبی رشتہ ہوتا ہے، جس کو جذباتی تعلق کہتے ہیں، جس میں آپ اپنے راز بھی شیئر کرتے ہیں، اس طرح کا رشتہ قائم کر لینے کی ان کے ساتھ اجازت نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ اور اگر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے اپنا بچاؤ کرنا چاہو۔ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو آپ دشمن کو طرح دیتے ہیں، یعنی ایک طرح سے وقت حاصل کرتے ہیں، یو آر بائنگ ٹائم۔ تو اس دوران اگر ظاہری خاطر مدارات کا معاملہ ہو کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل طور پر قلبی محبت ان کے ساتھ قائم نہیں کی جائے گی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اللہ سے ڈرو۔ مصلحت کا تقاضا ہے کہ تمہارے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر چلنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپاؤ جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی تم اپنے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں انسانوں سے چھپا سکتے ہو، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، بھائی آپس میں چھپا سکتے ہیں، والدین اولاد آپس میں چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا۔ کیوں؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنے سامنے موجود پائے گی ہر نیکی جو اس نے کی ہوگی، وما عملت من سوء، اور ہر برائی جو اس نے کمائی ہوگی۔ سورۃ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے ہم وزن برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اس روز چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور معمولی سی برائی بھی سامنے آ جائے گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اس کی خیر ہے، اس کی خیر ہے، اس دن وہ بھی دکھا دی جائے گی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اور ہر جان چاہے گی کاش اس کے اور کس کے درمیان، اس کے نامہ اعمال کے درمیان ایک زمانہ دراز حائل ہوتا۔ انسان چاہے گا کاش یہ میرا جو رجسٹر تیار ہوا ہے، یہ جو میرا اعمال نامہ تیار ہوا ہے، اس کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہو جائے کہ میری نظر بھی اس پر نہ پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، دوبارہ وہی بات، اللہ سے تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے تو اللہ سے کھانا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو تمہیں تنبیہات دے رہا ہے یہ اس کی شفیقی ہے، یہ اس کا رؤوف ہونا ہے، یہ اس کا رحیم ہونا ہے کہ تمہاری عاقبت خراب نہ ہو، تم دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو سنوار سکو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کس کی پیروی کرنی ہے ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تمہارے گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو یاد رکھو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یہ دو آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو الفاظ آئے، ایک اتباع اور دوسرا اطاعت۔ یاد رکھیں اگر اطاعت نہیں ہے تو کفر ہے، چنانچہ اطاعت تو لازمی ہے، اور وہ بھی دل کی آمادگی کے ساتھ، یہ مارے باندھے نہیں۔ لیکن اطاعت کس چیز میں ہوگی؟ جو حکم دیا گیا ہے وہ کرنا ہے۔ اتباع اطاعت سے بلند تر چیز ہے کہ انسان خود تلاش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کیا تھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صرف پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو وہ کر گزرے۔ گویا اتباع کا دائرہ اطاعت سے بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے وہ امپریس ہوتا ہے، وہ اس کے لباس سے، اس کے سٹائل سے، اس کے بات چیت کرنے کے انداز سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو کاپی کرنا چاہتا ہے، فلاں ڈرامے میں فلاں نے ایسے کپڑے پہنے تھے تو مجھے وہ بہت اچھا لگا، تو اب مجھے بھی ویسے ہی کپڑے بنانے۔ پھر جن لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسا کھانا کھاتے ہیں، کیسی لائف گزارتے ہیں، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسا لائف سٹائل اپنائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کے بٹن نہیں لگے ہوئے تھے اور آپ کا گریبان کھلا تھا۔ اس کے بعد ان صحابی نے ساری عمر کرتے کے بٹن نہیں لگائے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں، لیکن انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شان میں دیکھا تو اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا۔ اور اتباع کے ضمن میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ انہیں جس درجے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فرمایا،
اس درجے میں پورا کرنا شاید ہمارے بس میں نہ ہو، لیکن کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اپنی پراپرٹی نہیں بنائی، جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، تجارت نہیں کی، آپ نے اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ، اپنی توانائی کی ایک ایک رمق اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور اس کو قائم کرنے میں لگا دی۔ اب سب کے لیے تو مشکل ہے نا یہ، لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل بنا لیں اور زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ وسائل استعمال کریں ان کاموں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، تو اتباع کا تھوڑا سا تقاضا تو پورا ہوگا نا۔ اور جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے تو اس میں کوتاہی قابل قبول نہیں۔ جہاں حکم آ گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہاں حکم عدولی کی گنجائش نہیں۔ اگر اطاعت سے انکار ہے تو قرآن اسے کفر قرار دے رہا ہے۔ اور اتباع کا معاملہ کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، دیکھو کہ میرے شب و روز کیا ہیں، دیکھو کہ میری توانائیاں کن کاموں میں لگ رہی ہیں، دیکھو دنیا کے اندر میری دلچسپیاں کیسی ہیں، ان معاملات میں میری پیروی کرو۔ اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ کی محبت پالو گے، اللہ کی محبت سے بڑھ کر محبوب ہو جاؤ گے، اور اللہ اس کے بدلے میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ باقی اطاعت تو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں ہر صورت کرنی ہے۔ اگر ہم اس اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قرآن کو اس سینس میں ہم نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کا ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اطاعت سے منہ موڑنے والے، کیونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے اللہ کے نزدیک کافر ہیں۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں براہ راست نصارہ سے خطاب ہے، اور انہیں بتایا گیا کہ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنایا اور عقیدہ ٹرینٹی گھڑ لیا، تین خداؤں کا تصور جو ان کے ہاں ہے، یہ سب باطل ہے۔ اور ان کے ہاں دو طرح کی ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، خدا مریم اور عیسیٰ، اور دوسرا خدا روح القدس اور عیسیٰ۔ یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ جو عقیدہ تلثیث تم نے بنا رکھا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تمہاری کجروی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی تھی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ اس میں اصطفیٰ کا معنی ہے منتخب کرنا، چن لینا، سلیکٹ لینا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اصطفیٰ ہوا، وہ بھی چن لیے گئے۔ اور اصطفیٰ کا ایک عام معنی ہوتا ہے پسند کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو تمام جہان والوں پر ترجیح دے کر پسند کر لیا۔ تاریخ بنی اسرائیل میں عمران دو عظیم شخصیتوں کے نام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم سلام علیہا کے والد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کے بعد بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اور آل عمران یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے چھڑا کر۔
عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ یہ بہت نیک، متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ جب ان کو حمل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں، اس پر دنیاوی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے اور اس کو ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ محررن کے معنی ہے کہ اسے ہم آزاد کرتے ہیں، یعنی ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اسے ہم تیرے لیے خالص کر دیں گے۔ فتقبل منی، بس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، میری اس نظر کو شرف قبولیت عطا فرما۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، تو جب اسے وضع حمل ہوا تو اس نے کہا اے میرے رب یہ تو میں نے ایک لڑکی جن دی، یعنی میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی، کیونکہ اس وقت تک ہیکل کے خاتموں میں کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی اسے تو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیسی بیٹی جنی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اس جملے کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت مریم کی والدہ کی طرف سے یہ کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ کہ لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہوتا، اگر لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ تو اگر قول جو کچھ مفسرین ہیں اس قول کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اب مریم علیہ السلام کی والدہ کا کلام شروع ہوتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے پروردگار میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے، کہ اس مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول فرما لیا اس کو، کس کو؟ حضرت مریم کو، اس کے رب نے بڑی عمدگی کے ساتھ، اور اس کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست مقرر ہوئے، انہوں نے حضرت مریم کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اس وقت کے نبی تھے، اور اسرائیلی اصطلاح میں ہیکل سلیمانی کے چیف پریسٹ بھی تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس جاتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ محراب سے مراد وہ حجرہ یا گوشہ ہے جو حضرت مریم کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا کیونکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور تھے تو وہ اکثر ان کے حجرے میں جاتے، جب بھی حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ پوچھتے ہیں مریم تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اس کا فضل، اس کا کرم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ ھنالک دعا زکریا ربہ، اب جب حضرت زکریا نے دیکھا تو اسی وقت اپنے پروردگار سے دعا کی۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے کہا میرے رب تو مجھے بھی اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے اندر جو اولاد کی خواہش دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو اس بچی کو سب کچھ دے سکتا ہے تو اپنی قدرت سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اور یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا، جو تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی، اور سرداری اور بزرگی کی شان والا ہوگا، اور نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسا ہو جائے گا؟ اب دیکھیں ابھی خود دعا کر رہے تھے لیکن اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری ملنے کے بعد اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے توثیق کر رہے ہیں کہ واقعی بیٹا ہو جائے گا، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو اسباب کی احتیاج نہیں ہوتی، اسباب محتاج ہیں اللہ کے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔
انہوں نے عرض کیا پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے کہ یہ جو میں کلام سن رہا ہوں یہ واقعی رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، یعنی ان کی قوت گویائی 3 دن کے لیے سلب ہو گئی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ یا مریم مقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو۔ واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرتی رہو، رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت میں شریک ہو جایا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ کون مریم کا کفیل ہوگا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام علیہ کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا تو ہیکل کے کہانوں میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ بچی میری تحویل میں ہو اور میں اس کی تربیت اور پرورش کی سعادت حاصل کروں جسے اللہ کے نام پہ وقف کیا گیا ہے۔ چنانچہ پھر ان کے درمیان قرآن اندازی ہوئی تھی اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تھا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی سے یہ معاملہ طے کر رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ کون کفالت کرے گا حضرت مریم کی، اس بات پہ ان کا جھگڑا تھا۔ اور یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا ہے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، یعنی اللہ ایک ایسی ہستی کی ولادت کی خوشخبری دے رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک خاص کلمہ ہوگا۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی اے اللہ میری اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین فطرت کا پابند نہیں ہے، اگرچہ عام ولادت ایسے ہوتی ہے کہ باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات اور انجیل سکھائے گا، کیونکہ تورات میں احکامات تھے حکمت نہیں تھی، اور انجیل میں حکمت ہے احکامات نہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بیک وقت 2 اصطلاحات ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام کلمات کہنے کے بعد فرمایا نبی من الصالحین، کہ وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے۔ اور نبی اور رسول میں جو فرق ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور رسول قتل نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں پیچھے گفتگو ہو رہی تھی، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری خوشخبریاں دی گئی۔ اب پورا
ٹائم گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ذکر کے بعد بِإِذْنِ اللہ کہا گیا، یعنی میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ اور میں شفا دے دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو بھی اور کوڑی کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی صداقت اور دلیل کے طور پر تمام معجزات پیش فرمائے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہراؤں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما اخذ عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا، قال من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ یہاں پر پھر بیچ کا جو عرصہ ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی سال گزر چکے تھے، اور اس دعوت میں علماء یہود کو اپنی مسندوں کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ان کی بادشاہت، ان کی چودراہٹیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت تک یہودیوں پر ان کے علماء کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر کی شدت کو محسوس کیا کہ اب یہ ضد اور مخالفت پر تل گئے ہیں، تو آپ نے پکار لگائی، دعوت عام دی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہیں۔ یعنی اب جو تصادم ہونے والا ہے اس میں دو جماعتیں ہوں گی، ایک اللہ کی جماعت ہوگی، ایک شیطان کی جماعت ہوگی۔ تو قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہوگا اللہ کے راستے میں، اس جد و جہد میں۔ دین کا کام کرنے کے لیے یہی اصل بنیاد ہوتی، اور اسی بنیاد پہ جو شخص اٹھتا ہے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، تو یہ جماعت سازی کا ایک طبعی طریقہ ہے۔ ایک داعی اٹھتا ہے، اس پر اعتماد کرنے والے، اس سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ ذاتی اعتبار سے ساتھی نہیں ہوتے، اس کی حکومت اور سرداری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ حواری کے اصل معنی ہوتے ہیں دھوبی کے، جو کپڑے کو دھو کر صاف کرتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر یہ لفظ اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، انہوں نے کہا کہ اس کوشش میں، اس جد و جہد میں ہم آپ کے مددگار بننے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کے اولین ساتھی تھے جو حواری کہلائے، اور اس طرح سے حواری کا لفظ ساتھی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو تو نے نازل فرمایا، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کا، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے، ومکروا ومکر اللہ، اب انہوں نے بھی چالیں چلیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ یہود کے علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف چالیں چل رہے تھے کہ کس طرح یہ قانون کی گرفت میں آ جائیں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد اور واجب القتل قرار دے دیا تھا، لیکن ملک کے اوپر جو سیاسی اقتدار تھا وہ رومیوں کا تھا، اور رومی گورنر کی تصدیق کے بغیر، یعنی وہ جب تک سینکشن نہیں کرتا اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو ملک کا بادشاہ تو ایک یہودی تھا، لیکن وہ ایک کٹ پتلی بادشاہ تھا۔ تو یہود کی مذہبی عدالتیں موجود تھیں جہاں پر ان کے علماء، مفتی
یہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ اگر وہ سزائے موت کا فیصلہ دے دیتے تھے تو اس فیصلے کو نافذ کرنے کی ذمہ داری جو تھی وہ رومی گورنر کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اس صورتحال میں علماء یہود کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رومی قانون میں کی زد میں لانے کے لیے اپنی سی چالیں چل رہے تھے۔ وہ ان سے اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے کہ ان کے جوابات سے ثابت کیا جا سکے کہ یہ شخص رومی حکومت کا باغی ہے۔ اب یہود جو تھے ان کی ان چالوں کا توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ اس کی جو ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے وہ انجیل برنباس میں سے ملتی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا اسکریوتی کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مخبری کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غدار حواری کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بدل دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک باغ میں روپوش تھے۔ آپ اس باغ کے اندر بنی ہوئی ایک کوٹھڑی میں رات کے وقت عبادت میں مشغول تھے، اور آپ کے 12 حواری باہر موجود تھے۔ اس وقت وہ شخص وہاں سے چپکے سے نکل گیا اور سپاہیوں کو لے آیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرا سکے۔ یہ رومی سپاہی تھے، قندیلیں لے کر آئے تھے، تو اس نے ان سپاہیوں سے کہا میں اندر جاؤں گا، اور جس شخص کو میں کہوں کہ اے ہمارے استاد، بس اس کو پکڑ لینا، وہی عیسیٰ ہوگا۔ رومیوں کو کیا پتا تھا؟ وہ تو نہیں جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، پہچانتے نہیں تھے۔ تو یہ شخص جیسے ہی کوٹھڑی کے اندر داخل ہوا، اسی وقت کوٹھڑی کی چھت پٹی 4 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے کہا اے ہمارے استاد، یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہی شخص سولی چڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے، اور یہ روایت نصارہ ہی کے کتاب سے ملی ہے جو یہاں پر ہم نے بیان کی ہے، اور قرآن کا جو بیان ہے اس میں یہ پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں اور اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔